الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی من تبعهم بإحسان إلی یوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال ارانی فی المنام أتسوق بسواك فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر فناولت السواك الأصغر منهما فقيل لي كبر فدفعته إلى الأكبر منهما متفق عليه. یہ روایت متفق علیہ ہے. متفق علیہ روایت اس کو کہتے ہیں جس کو امام بخاری علیہ رحمہ اور امام مسلم علیہ رحمہ دونوں نے اس کو اپنی اپنی کتابوں میں نقل فرمایا ہو. اس کو متفق علیہ کہتے ہیں کہ شیخین محدثین میں شیخین کہتے ہیں حضرت امام بخاری علیہ رحمہ اور حضرت امام مسلم علیہ رحمہ کو. تو یہ روایت انہیں میں ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ایک خواب بیان فرماتے ہیں ارانی فی المنام اتسوق بسواک. میں نے خود اپنے آپ کو خواب میں دیکھا، میں خواب میں مسواک کر رہا تھا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خواب بیان فرما رہے ہیں صحابہ کرام کے سامنے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مسواک کر رہا ہوں. فجاءنی رجلانی، اسی اسنا میں دو شخص میرے پاس آئے، میری خدمت میں آئے. احدہما اکبر من آخر، ایک ان میں بڑا تھا ایک چھوٹا تھا عمر کے اعتبار سے. فناولت السواک الاصغر، تو میں نے وہ اپنا مسواک جو تھا وہ میں نے وہ جو ان دو میں جو چھوٹا تھا میں نے اس کو دے دیا، یعنی میں نے اس کو دے دیا کہ یہ لے لو. فقیل لی کبر، تو مجھے فوراً بتا دیا گیا کہ نہیں، یہ مسواک اس کے بجائے اس کو دے دو، بڑے والے کو دے دو. فدفعته الى الاکبر منہما، تو ان دو میں جو بڑا تھا اس کو میں نے دے دیا. اب اس حدیث پاک میں کیا کیا بیان فرمایا گیا؟ اس میں کئی چیزوں کا بیان ہے. سب سے پہلی بات تو مسواک، یہ خواب. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جو خواب ہوتے ہیں وہ تو وحی کے درجے میں ہوتے ہیں، سچے خواب ہوتے ہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں جس کام کو دیکھیں گے وہ کرتے ہوئے وہ کام خود عبادت ہوتی ہے. بہرحال اس وقت خوابوں کی ساری بحث بتانی مقصود نہیں. آپ نے خواب میں دیکھا، آپ عمرہ فرما رہے ہیں، آپ نے پھر عمرہ کیا. خواب کبھی آدمی وہ دیکھ لیتا ہے جس کے ساتھ اس کو دلچسپی ہوتی ہے. کبھی آدمی خواب وہ دیکھ لیتا ہے جو اس کی عادت ہوتی ہے. روزمرہ جو کام کر لیتا ہے آدمی، جیسے ایک آدمی دکانداری کرتا ہے تو خواب میں بھی وہ دکان ہی دیکھ لیتا ہے. کھیلنے والا جو ہے وہ خواب میں بھی دیکھتا ہے کہ وہ کھیل رہا ہے. اس طرح سے یا کسی کو شوق ہے کسی چیز کا، اسکوٹر چلانے کا شوق ہے، اسکوٹر اس کے پاس نہیں ہے، خواب میں وہ اسکوٹر چلاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اپنا اسکوٹر ہے. خلاصہ یہ ہے کہ دلچسپی یا مشغلہ یہ چیزیں دیکھ لیتے ہیں. کبھی اس کے علاوہ بھی خواب دیکھ لیتا ہے، اچھا خواب بھی دیکھتا ہے، برا خواب بھی دیکھتا ہے. اچھے خواب کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الرؤیا من اللہ. جو بندہ اچھا خواب دیکھتا ہے، کوئی نیک عمل دیکھا اس نے خواب میں کرتے ہوئے، تلاوت کر رہا ہے، کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہے، اور کوئی اس طرح کا اچھا خواب دیکھا، کسی بزرگ کو خواب میں دیکھا یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، میں خواب میں دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، مسجد بنا رہا ہے. ہمیں جو اچھے خواب ہوتے ہیں یہ اللہ کی جانب سے ہے. الرؤیا من اللہ والحلم من الشیطان. اور اگر خواب میں اس نے کوئی برائی دیکھی، کسی گناہ میں مبتلا دیکھا اپنے آپ کو، تو فرمایا کہ یہ شیطان کی جانب سے ہے. شیطان آدمی کو یہ برے برے خواب دکھلاتا ہے. تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اپنے آپ کو کہ آپ مسواک کر رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے اگر یہ خواب غیر اہم ہوتا، اتنا اہم نہ ہوتا تو یہ بتانے کی ضرورت ہی کیا تھی. مثلا ہم میں بھی اگر کوئی کہے گا جناب میں نے خواب میں دیکھا مسواک کر رہے ہیں، ہم یہی کہیں گے بھائی یہ ایسا کوئی خواب تو ہے نہیں، آدمی تو دیکھتا ہی رہتا ہے. کسی نے کہا جناب میں نے خواب میں دیکھا میں وضو کر رہا تھا، ہم کہیں گے ٹھیک ہے یہ تو ہے ہی، وضو تو آدمی کرتا ہی ہے، ہم تو اس کو بہت ہلکا سمجھیں گے. لیکن اندازہ لگائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا اور یہ خواب آپ نے صحابہ کو فرمایا، معلوم ہے کہ بہت اہم خواب ہے، بہت. ورنہ اگر اہم نہ ہوتا تو آپ بیان کیوں فرماتے؟
فرماتے بھائی ایسے خواب تو ہم دیکھتے رہتے ہیں. ویسے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر خواب تو ہم ہی ہوتا ہے, وہ وہی کے درجے کا ہے, لیکن پھر لوگوں کو کیوں بتایا؟ اس میں تو بظاہر کوئی خاص بات تو ہے نہیں, کہ صرف اتنی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کہ لوگوں میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مسواک کر رہا ہوں, 2 شخص میرے پاس آئے, ایک ان میں بڑا تھا ایک چھوٹا تھا, میں نے وہ مسواک چھوٹے کو دے دیا تو مجھے بتا دیا گیا کہ نہیں یہ مسواک کا بڑے کو دے دیجیے. بس یہ واقعہ ہے. بظاہر تو اس خواب کو بیان کرنے کی کوئی زیادہ ضرورت محسوس نہیں ہوتی ہے, نہ اس میں کوئی مسئلہ ہے, لیکن اس میں بہت عظیم مسئلہ ہے. کیا کہ لوگوں کے دلوں کے اندر مسواک کی عظمت آ جائے. کیا آ جائے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ مسواک کر رہے ہیں. معلوم ہے کتنا گہرا تعلق آپ کو کس کے ساتھ تھا؟ مسواک کے ساتھ تھا. پھر امت کو بتا دیا گیا کہ اس کو معمولی چیز نہ سمجھنا کہ بھائی مسواک یوں کر لیا تو بس کوئی خاص بات نہیں, بڑی عبادت ہے یہ. آگے روایتیں اور بھی آئیں گی. اس میں ایک بات تو یہ, دوسری بات یہ ہے کہ میں نے چھوٹے کو دینا چاہا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر جو چیٹیں ہوتی تھی چھوٹوں کو دیتے تھے. نیا پھل آتا تھا, اس کے بارے میں تو بہرحال حکم آج بھی یہی ہے. نیا پھل ہونے کا مطلب ہے کہ ابھی سیب تیار نہیں ہوئے, سیب آ گیا. سنترے بھی تیار نہیں ہے, کسی کے باغ میں کوئی سنترا تیار ہو گیا. اخروٹ ابھی تیار نہیں ہوئے, کسی کے یہاں اخروٹ تیار ہو گیا. تو کوئی میوہ اور کوئی پھل تیار ہو گیا. تو صحابہ کرام کی عادت تھی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لاتے تھے کہ بھائی یہ میرے باغ کا سب سے پہلا پھل ہے, یہ میں خدمت میں لے لوں گا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدیہ ہے. ہمارے پرانے بزرگوں کی بھی یہ عادت تھی, پرانے لوگوں کی. گھر میں کوئی پہلی چیز آ گئی, جیسے کدو ہے, جیسے اور کوئی چیز ہے, جیسے بینگن ہے, وہ پہلی بار اس کو لے لو, کسی بزرگ کو دے دو, دیتے تھے جن کے ساتھ تعلق ہوتا تھا. تو صحابہ کرام بھی خدمت میں پھل لاتے تھے. کھجوریں پک گئی ہیں, کوئی کھجور لے کر آیا. تو آپ کی عادت شریفہ تھی مجلس میں جو سب سے چھوٹا ہوتا تھا, جیسے بچہ ہو تو اس کو اٹھا کے دیتے تھے. پہلے اس کو پوسا دیتے تھے, اپنے چشمہ مبارک کے ساتھ لگاتے تھے. ظاہر سی بات ہے تو اللہ کی نعمت ہے, یہ تو رزق ہے, رزق کی تو عزت کرنی ہی ہے. ہمارے حضرت قاری صاحب فرماتے تھے کہ بتا بڑا پیر کون ہے؟ کیا تو کسی نے کہا بڑا پیر فلاں ہے, کسی نے کہا بڑے پیر تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ ہے, کسی نے اور کسی کا نام لیا. تو قاری صاحب فرماتے تھے, قاری امیر حسن صاحب, کہ بڑا پیر تو کھانا ہے, بڑا پیر کھانا ہے تو عام ہے جو آدمی کھاتا ہے. ارے کیوں؟ کہتے ہیں کہ اگر یہ 2 وقت نہ ملے, 1 وقت نہ ملے, آدمی نہ دین کا رہے نہ دنیا کا رہے. لڑ گشکات بسترس, ہمت ہی نہیں, کیا کام کرے گا, نہ دین کا کام نہ دنیا کا کام. وہ بتانا ہی چاہتے جس کا احترام کرو. جیسے تم پیر کا احترام کرتے ہو, اپنے بزرگ کا احترام کرتے ہو, اس سے زیادہ احترام چاہیے کس کا؟ رزق کا. تو وہ پیر بھی ہے, اس کا بھی احترام ہے, مرشد ہے, رہنمائی کرتا ہے. تو اسی لیے دسترخوان بچھاؤ, پیالہ پلیٹ صاف کر لو, لقمہ گر جائے اس کو کیا کر لو, اٹھا کے کھا لو, اس کی ناقدری مت کر لو. جو آدمی رزق کی ناقدری کر لیتا ہے, چاہے اس وقت اس کو یہ محسوس نہ ہو, آگے جا کر وہ غربت کا شکار ہو جاتا ہے, فقر و فاقہ دیکھنا پڑتا ہے. اور یہ سزا ہوتی ہے کہ ہم نے آپ کو ایسے رزق دیا تھا, اتنی فراوانی, اور آپ کے گھر میں اس کی کوئی قدر ہی نہیں تھی. کہیں ادھر چاول گرائے گئے ہیں, کہیں ادھر گئے ہیں, اور اوپر سے چل رہے ہیں. اور مجھے اس وقت تعجب ہوتا ہے, بہت زیادہ تعجب. کبھی کبھی کسی کے یہاں جانا ہوتا ہے, دیکھا کہ وہ کھانا کھا رہا ہے, ابھی ہاتھوں میں کھانا لگا ہوا ہے, چاول کے دانے لگے ہیں بہت, اور جس پلیٹ میں وہ ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں اسی میں یوں ہاتھ دھو لیا, جیسے نعوذ باللہ من ذالک کوئی ناپاکی ہاتھ میں لگی ہوئی تھی, جلدی سے ہاتھ کو کیا کر لیا, یوں کر لیا. یہ نہیں کہ اہتمام کے ساتھ اس کو صاف کر لیتے, پیالہ پلیٹ کو چاٹ لیتے, بہت اچھی طرح صاف کر لیتے, ایسا کوئی اہتمام نہیں. ویسے بھی تو بے ادبی لکھا ہے کتابوں میں, جس برتن میں آدمی کھانا کھائے, یہاں اس میں تو 99% ہم لوگ مبتلا ہیں, جس برتن میں آدمی کھانا کھا لے گا اس میں ہاتھ دھونا نہیں چاہیے, بے ادبی لکھا ہے. وہ ہاتھ دھونے کے لیے تھوڑا ہی ہے. آپ مجھے بتائیے, جس پیالے میں آپ پانی پی لیں گے کیا اس میں آپ کلی کر لیں گے؟ یہ برتن تو کس کے لیے ہے؟ یہ تو کھانا کھانے کے لیے, اس کو چاٹو صاف کر لو. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں صاحب ہم تو برتن دھو لیتے ہیں. آپ نے برتن نہیں دھویا, آپ نے ہاتھ دھویا, اس میں آپ ہاتھ دھو رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ بھی سنت ہے کہ آدمی جو ہے وہ کلی کر لے. آپ کلی کریں گے تو کس میں ڈالیں گے؟ اسی میں تو ڈالنا پڑے گا, یا تو آپ ڈالیں گے ہی نہیں, اس میں کلی نہیں کریں گے. تو یہ بہانہ ہے. اصل تو وہ
ہماری خواتین جو ہوتی ہیں ماں بہنیں وہ دھو لیتی ہیں. آپ کے یوں کرنے سے تھوڑے صاف ہو جائے گا, وہ تو باقاعدہ اس میں صابن لگاتے ہیں اور اس میں باقاعدہ وہ صاف کر لیتے ہیں. معلوم ہے کہ یہاں جو وہ ہاتھ دھو لیتا ہے, وہ ہاتھ صاف کرتا ہے. تو بہرحال تو رزق کی قدر اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹوں کو دیتے تھے میوہ آگے وغیرہ. یہاں بھی اسی قاعدے کے اعتبار سے آپ نے چھوٹے کو مسواک دے دی, خواب کے اندر بھی. لیکن فوراً یہ فرمایا گیا کہ کبر, بڑے کو دے دو. کیوں؟ مطلب یہ ہے کہ یہ بہت عظیم چیز ہے. کیا ہے؟ بہت بڑی چیز ہے. تو چھوٹا بچہ میوہ وغیرہ لے لیتا ہے تو میوہ کھا لے گا, لیکن یہ بہت بڑی عبادت ہے مسواک کرنا, مسواک کا اہتمام. بڑے کو دے دو. تو محض عظمت بتانے کے لیے یہ بتایا گیا کہ بڑے کو دے دو. اب سوال ہے کہ اگر ہم کو کوئی چیز تقسیم کرنی ہو تو کیسے تقسیم کر لیں گے؟ گھر میں بہت سارے افراد ہیں, کسی مجلس میں بہت سارے افراد ہیں, تو اس کے لیے اصل حکم ہے کہ دائیں سے شروع کر لیں. کس سے؟ جی, الایمن فالایمن, دائیں جانب سے. آپ داخل ہو گئے کمرے میں داخل ہو گئے تو جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا دائیں دیکھنا ہے. یعنی جو آدمی اندر داخل ہوا, جیسے آپ اس مسجد میں داخل ہو گئے, ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کا دائیں ادھر سے پڑتا ہے, تو ادھر سے آپ ان کو دیتے آئیں گے, تقسیم کر لیں گے. اگر اتنی چیز ہے کہ سب کے لیے کافی ہو تو اس ترتیب کے ساتھ دے دیں. یہ دائیں کا حق ہے جو دائیں ہیں. اور اگر بڑا اور چھوٹا ہے, کیونکہ مسواک کے بارے میں تو آئے کہ جو عظیم چیز ہے تو وہ کن کو دینی چاہیے؟ بڑوں کو دینی چاہیے. جیسے قرآن پاک کو نسخہ دے دینا ہے, حدیث پاک کی کوئی کتاب دینی ہے تو بڑا قدر کرے گا نا اس کی. چھوٹے بچوں کو حدیث پاک کی کتاب دے دیں گے, کیا دے دیں گے؟ چھوٹے بچوں کو تو بھائی یہی مٹھائی ہے اور یہی پھل فروٹ ہے. اس طرح اس میں چھوٹے بچوں کا دل وہ بہل جاتا ہے, دل بہلائی کے لیے ان کو دے دیا جاتا ہے. چھوٹوں کو بھی دے سکتے ہیں, لیکن یہ چیز چونکہ بہت بڑی تھی مسواک, اس لیے آپ نے ان کو دے دیا. تو خود اندازہ لگائیے, یہ خواب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. ایسے اہتمام کے ساتھ آپ نے صحابہ کرام کو یہ خواب سنا دیا. اور آگے بیداری کا واقعہ ہے. کیا بیداری کا واقعہ؟ برابر یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو شخص تھے, تو آپ نے وحی نازل ہوئی کہ مسواک آپ دینا چاہتے ہیں, بڑے کو دے دیجیے. کس کو دے دیجیے؟ بڑے کو دے دیجیے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ آدمی اپنی چیز دوسروں کو بھی دے سکتا ہے. خاص طور سے چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہوتی ہیں دوسروں کو بھی دے سکتے ہیں, خاص طور سے اس موقع پر جب دوسرے کو وہ چیز دوسرے کے پاس نہ ہو. اور ویسے بھی میں نے خود دیکھا ہے بہت جگہ بزرگ لوگ اتنے مسواک ساتھ لاتے ہیں اور تقسیم کرتے ہیں. حرم شریف کے اندر بھی ایک بزرگ آتا ہے, اتنی لمبی داڑھی ہے, آ جاتا ہے تو جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو سامنے والے بیٹھے رہتے ہیں, تو کیا کر لیتا ہے, تو ایک لائن سے دیتا ہے. ہم لوگوں کی عادت ہوتی ہے بس ہاتھ بڑھا دیتے ہیں کہ ہم کو بھی مل جائے, وہ کسی کو نہیں دیتے, بس لائن سے, ایک لائن سے اب جہاں تک پہنچ جائے وہاں تک. اتنے مسواک لاتے ہیں چھوٹے 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 چھوٹے, تو مسواک تقسیم کر لیتا ہے. کبھی ادھر کی شیشی تقسیم کر لیتا ہے, کبھی ادھر لگاتا ہے, یوں لگایا سبوں کے ہاتھوں کو, یہاں تک کہ نماز کھڑی ہو جاتی ہے بالکل کعبۃ اللہ کے پاس میں, وہ آ کے وہ بانٹنا شروع کر دیتا ہے. تو بہرحال اس میں مسواک کی عظمت کا بیان آیا. آگے روایت ہے, وعن ابی امامۃ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما جاءني جبرائیل علیہ السلام قط الا امرني بالسواک لقد خشیت ان احفی مقدم فیہ. یہ روایت کیا ہے؟ یہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی میرے پاس آئے تو انہوں نے مجھے مسواک کرنے کا حکم دیا. کیا دے دیا؟ یعنی جب بھی میرے پاس تشریف لائے, یعنی بہت کثرت سے آتے تھے, تو فرماتے ابتدا میں فرماتے تھے اب مسواک کیجیے, مسواک کیجیے. فرماتے ہیں کہ اب مجھے اندیشہ ہوا کہ میں نے مسواک کا اتنا اہتمام کیا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو سامنے والا حصہ ہے شاید یہ گھس جائے. کیا دے اتنے مسواک کا اہتمام کہ ایسا لگتا ہے کہ میں اس کو مسواک کرتے کرتے کیا کر لوں, اس کو گھسا نہ دوں, چھیل نہ ڈالوں. یہ ہے. تو اس میں بھی یہ معلوم ہوا کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے آپ مسواک فرما دیجیے. مسواک سے کیا ہوتا ہے, اس سے پہلے تو آ گیا, مسواک کے اندر تو اتنے فوائد ہیں, بیماریوں کا علاج ہے, منہ صاف رہتا ہے, یہ ساری چیزیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دہانی مبارک تو ایسا تھا کہ اسے تو ویسے ہی خوشبو نکلتی تھی. آپ مسکراتے تھے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے روشنی نکلی آپ کے دہانی مبارک سے, دندانی مبارک سے. لیکن اس کے باوجود آپ اتنا مسواک فرماتے تھے. جیسے آپ کے بدن مبارک سے جو پسینہ نکلتا ہے تو اس میں خوشبو آتی تھی,
تو ظاہر سی بات ہے جس کے پسینے سے ہی خوشبو آ جائے تو اس کو خوشبو لگانے کی ضرورت ہی نہیں، لیکن پھر بھی آپ خوشبو لگاتے تھے تاکہ امت خوشبو لگائے، خوشبو کا استعمال کر لے۔ بدبو سے آپ کو بہت نفرت تھی، اسی لیے آپ نے ان چیزوں کا استعمال نہیں فرمایا جو چیزیں حلال تھی لیکن ان میں بدبو آتی تھی، جیسے کچا لہسن، ایسے ہی کچا پیاز، آپ نے اس کا استعمال نہیں فرمایا۔ خود فرمایا کہ میں ان چیزوں کو استعمال نہیں فرماتا ہوں، کیوں؟ ان چیزوں میں بدبو ہے اور مجھے فرشتوں کے ساتھ گفتگو کرنی پڑتی ہے، فرشتے میرے پاس تشریف لاتے ہیں، آتے ہیں اور مجھے ان کے ساتھ ہم کلام ہونا پڑتا ہے، خاص طور سے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، وہ تو وہی لے کر آتے ہیں۔ تو جن جن چیزوں سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے میں ان چیزوں کا استعمال نہیں کرتا ہوں۔ تو اس طرح سے خوشبو کا استعمال آپ بہت فرماتے تھے۔ خوشبو فرشتوں کو پسند ہے اور بدبو فرشتوں کو پسند نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ جو چیز اللہ کے نبی کو پسند تھی وہ ہم کو بھی پسند ہونی چاہیے، جو چیز آپ کو ناپسند تھی وہ چیز ہم کو بھی ناپسند ہونی چاہیے، جیسے بدبو وغیرہ۔ اسی لیے حکم یہ ہے کہ جب آدمی مسجد میں آئے وہ اپنا جو ہے منہ صاف کر کے آئے، باوضو تو آ ہی جائے گا، باوضو آنے کے ساتھ ساتھ کیا کر لے، مسواک کر لے اور اپنے دانتوں کو صاف کر لے، منہ کی بدبو کو دور کر لے۔ تو منہ میں کیسی بدبو ہوتی ہے؟ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے تمباکو پیتے ہیں، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ سگریٹ پیتے ہیں، تو اس کے اثرات منہ میں رہیں گے نہیں رہیں گے؟ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے؟ اور اب تو وہ بلا نہیں ہے، پہلے زمانے وہ بلا تھی، نسوار سوچ کر ناشتی مشکل تھی، اللہ اکبر جی۔ اب تو اس کے بدلے میں دوسرے خرافات آئے ہیں، وہ ہاتھ میں پتہ نہیں کیا رکھتے ہیں، ایک قسم کا تمباکو ہے، اس کو کھانی کہتے ہیں، وہ جا کے وہ یہاں لگا دیتے ہیں اس میں اپنے منہ میں، بعض لوگ تو اس کو زبان کے نیچے رکھتے ہیں، پتہ نہیں کس طرح کھاتے ہوں گے، کیا کرتے ہوں گے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے، یہ جو ایمان والا ہو، متقی اور پرہیزگار ہو، اس کو ان چیزوں کو کیا کرنا چاہیے، ترک کرنا چاہیے، چھوڑنا چاہیے۔ تو بہرحال اس روایت میں آیا کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی میرے پاس آئے اور مجھے یہی بتاتے رہے کہ آپ اپنا جو ہے مسواک کر لیجئے، تو میں نے اتنا مسواک کا اہتمام کیا کہ ایسا لگتا ہے کہ اب یہ جو ہے سامنے والا حصہ کیا نہ ہو جائے، گھس نہ جائے، کیونکہ جب بار بار مسواک کر لے، مراد ہے کہ میں نے کثرت کے ساتھ مسواک کیا اور مبالغے کے ساتھ کیا۔ اس سے بھی مسواک کی تاکید اور فضیلت ظاہر ہوتی ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کثرت کے ساتھ کرتے تھے تو ہم کو کتنا کرنا چاہیے اور کتنا اہتمام ہم کرتے ہیں۔ لہذا آپ حضرات آج ہی اس کا اہتمام کر لیں، اگر آپ کے پاس مسواک نہیں ہے تو آپ اپنا مسواک خرید کے لائیں اور اس کو کر لیں، اور اپنا اگر ہے اپنا درخت وغیرہ ہے تو وہ مسواک آپ بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن وہ تو 2 دن کے بعد تو خشک ہو جاتا ہے، وہ زیادہ دیر پا نہیں ہے، 2-3 دن زیادہ سے زیادہ نکل جاتے ہیں۔ جو کشمیری مسواک ہوتا ہے چیت کا ویڈی مسواک، اس سے بہتر ہے کہ باہر کے جو مسواک آ جاتے ہیں اس میں زیتون کے بھی آتے ہیں اور وہ پیلو کے بھی آتے ہیں، پیلو کے مسواک، زیتون کے مسواک بہت دیر تک چلتے رہتے ہیں، اور اس کے بعد صاف کر لیا، دھو لیا، پھر جیب میں رکھ دیا۔ آگے روایت ہے، یہ بھی مسواک کے بارے میں ہے، یہ ابھی مسواک کا باب چل رہا ہے، آج ختم ہو جائے گا انشاءاللہ یہ باب۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد اکثرت علیکم فی السواک رواہ البخاری۔ کیا فرماتے ہیں حضرت انس؟ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لوگوں، میں نے آپ لوگوں کے سامنے مسواک کے بارے میں بہت بیان کیا۔ یہ فرمایا لقد اکثرت علیکم فی السواک، کہ لوگوں میں نے مسواک کے بارے میں آپ کے سامنے بہت بیان کیا۔ مطلب یہ ہے کہ مسواک کی میں نے بہت تاکید کی آپ لوگوں کے سامنے، اور بار بار میں نے آپ کو بتا دیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ مسواک کا اہتمام کر لیجئے، یہ مطلب ہے میں نے مسواک کے بارے میں آپ لوگوں سے بہت مرتبہ میں نے تاکید کی۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ مسواک کا اہتمام کرنا چاہیے، یہ اس روایت کا مطلب ہے۔ آگے روایت آ رہی ہے، وہ تو پہلے خواب والی روایت تھی، تو بیداری کا واقعہ ہے۔ واقعات کئی ہو سکتے ہیں، یا یہ ہے کہ خواب میں یہ پیش آیا تھا یہ واقعہ، پھر آپ نے بیداری میں ایسا واقعہ کیا اور پیش آیا، اور بیداری میں بھی ایسا واقعہ ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی ہے کہ جب ابتدا تھی وہی ابھی نازل نہیں ہوئی تھی، آپ جو خواب دیکھتے تھے صبح وہی ہوتا تھا، جو خواب دیکھ لیا صبح وہی ہوا۔ بالکل خواب میں دیکھا اس طرح واقعہ پیش ہوا، بیداری میں وہی ہوتا ہے۔ آج بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ کیا جناب میں تو گھبراتا ہوں، عجیب حالت ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں کہ میں جو خواب میں دیکھتا ہوں تو 2 دن کے بعد یا اسی دن وہی ہو جاتا ہے۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے،
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب میں دیکھا صبح وہی ہوا. ادھر خواب میں دیکھا کہ 2 آدمی میرے پاس آئے, میں مسواک کر رہا تھا, اس واقع پیش آیا, اور بیداری میں بھی یہی واقع پیش آیا. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو شخص تھے, احدہما اکبر من آخر, ان میں 2 میں سے ایک بڑا تھا. فاوحی الیہ فی فضل السواک, مسواک کی فضیلت بتانے کے سلسلے میں وہی نازل ہوئی, ان کبر, یہ کہ آپ بڑے کو دے دیجیے مسواک, آت السواک اکبر ہما, ان 2 میں سے بڑے کو دے دیجیے. گویا کہ اس کو اگر ہم کہیں گے بیداری کا واقعہ تب بھی صحیح ہے, یا یہ ہے کہ وہی خواب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے بیان کیا تھا, وہی خواب اپنے گھر جا کر حضرت عائشہ صدیقہ سے بھی بیان فرمایا رضی اللہ تعالیٰ نے. اب وہ آگے روایت کر رہی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. بہرحال خواب ہو تب بھی ہمارے لیے یہ حجت ہے, اور ہمارے لیے اس میں گویا کہ ایک حکم ہے, اور بیداری کا واقعہ ہو تب بھی دونوں شکلوں میں. اب یہاں یہ روایت ہے کہ جو آدمی مسواک کر کے نماز پڑھ لیتا ہے اس کو کیا ملتا ہے؟ بظاہر تو وضو دونوں نے کیا, اس کو کیا ملتا ہے علاوہ؟ یہ روایت ہے اس کو کیا ملتا ہے, یعنی اس کو کتنا ثواب زیادہ ملے گا. نماز کا ثواب تو دونوں کو ملا, لیکن ایک آدمی نے وضو کے اندر مسواک کیا, دوسرے نے نہیں کیا. اب دونوں میں کیا فرق ہے؟ یہ روایت وہ ہے. دیکھیے کیا روایت ہے, سن لیجئے. وہ انہا سے مراد ہے انہی سے روایت ہے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے. قالت, وہ فرماتی ہیں, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, تفضل الصلاة التي يستاق لها على الصلاة التي لا يستاق لها 70 ضعفا. یہ روایت ہے. تفضل الصلاة, اس نماز کی فضیلت, التي يستاق لها على الصلاة, التي يستاق لها, جس نماز کے لیے آدمی نے مسواک کیا ہو. یعنی وضو بنا لیا یا باوضو تھا پھر بھی مسواک کر لیا, تو اس کو کیا فضیلت ہے اس نماز کے اوپر جس میں مسواک نہیں کیا گیا تھا؟ 70 ضعفا, 70 درجہ زیادہ. کتنا؟ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جتنا ثواب اس آدمی کو ملا نماز کا, اور اس سے 70 گنا زیادہ ثواب اس کو ملا جس نے مسواک کا استعمال کیا تھا. معلوم یہ ہے کہ مثلا اگر اس کو 1 لاکھ ثواب ملے تو اس کو 70 لاکھ ملے, اگر اس کو 10,000 ثواب ملے تو اس کو اس کے مقابلے میں جو 70 گنا زیادہ ملا, تو 10,000 کو 70 سے ضرب لگا لیجئے, 7 لاکھ ہو جائیں گے, 7 لاکھ ہو جائیں گے. تو اتنا ثواب. اب دنیائی چیزوں میں اگر اتنا ثواب ہے تو سارے تو وہیں دوڑیں گے. بھائی کہیں گے بھائی اس منڈی میں تو جو ہے وہ ایک پیٹی جو ہے وہ 100 روپے کی ہو جاتی ہے, اور وہاں جاؤ گے تو وہاں 7,000 ملیں گے, تو سارے دوڑیں گے نہیں دوڑیں گے؟ کیونکہ دنیائی نفع ہمارے سامنے ہے, لیکن یہ نفع کہ بھائی مسواک کر لو اور نہیں کر لو اتنا تفاوت ہو جائے گا, کیونکہ یہ چیزیں دیکھنے میں نہیں آتی ہیں, اس لیے اس چیز کی طرف زیادہ طبیعت فوراً راغب نہیں ہو جاتی ہے. لیکن جن لوگوں کے دلوں میں عظمت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اور آپ کے فرمان کی, وہ حضرات تو اس پر بڑے بڑے کاربند ہوتے ہیں, پابند ہوتے ہیں. تو آج سے یہ دیکھ لیجئے کہ جب آپ نماز پڑھ لیں گے, اگر مسواک کے بغیر کی تو نماز کا ثواب, اگر آپ نے مسواک بھی اس میں کے لیا تو اس نماز کا ثواب 70 گنا زیادہ بڑھ جائے گا. وعن ابی سلمۃ رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ عن زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم يقول لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاة ولاخرت الصلاة العشاء الى ثلث الليل. قال فكان زید بن خالد يشهد الصلاة في المسجد وسواكه على اذنه موضع القلم من اذن الكاتب لا يقوم الا الصلاة الا استنى ثم رده الى موضعه رواه الترمذی وابو داود. اس روایت کا خلاصہ کیا ہے؟ حضرت ابو سلمہ رضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ تابعی ہیں, یہ روایت نقل کرتے ہیں حضرت زید بن خالد سے, اور وہ ہے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ. فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, یقول, آپ فرماتے تھے, لولا ان اشق علی امتی, کہ اگر مجھے اپنے امت کے اوپر
دشواری کا اندیشہ نہ ہوتا کہ میری امت کو پریشانی ہو جائے گی، میری امت پریشان ہو جائے گی، تو میں کیا کر لیتا، لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، میں ان کو بطور وجوب کے حکم دے دیتا کہ ہر نماز جب بھی تم پڑھ لو گے پہلے مسواک کر لو، کیا کر لو، لیکن اگر میں نے ایسا حکم دے دیا امت کو تو بہت مطلب ان کے پاس مسواک ہی نہیں ہوگا، تو بڑی پریشانی ہو جائے گی، پہلے بازار جاؤ مسواک خرید لو، پہلے مسواک کاٹ کے لاؤ، تب جا کے تمہارا وضو ہو جائے گا، تب تمہاری نماز ہو جائے گی، لیکن اس میں تو میری امت کو بڑی مشقت ہو جائے گی، ہر وقت ان کے سامنے مسواک نہیں ہوگا، کبھی گم بھی ہو سکتا ہے مسواک، کبھی نہیں بھی ہے، کبھی کچھ بھی ہوا، کبھی ہاتھ سے گر گیا اور نالی میں گر گیا، اب ظاہر سی بات ہے اب تو دوبارہ اسی کو نالی سے اٹھا کے کیسے استعمال کرے گا، طبیعت بھی نہیں چاہے گی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ میری امت کو غرانی ہو جائے گی، پریشانی ہو جائے گی، دشواری ہو جائے گی، تو میں ان کو حکم دے دیتا سواک کا، کس کا، مسواک کرنے کا، عند کل صلاۃ، ہر نماز کے لیے۔ ہر نماز کا مطلب یہ ہے کہ وضو تو بنانا ہی ہے، وہ تو اللہ کا حکم ہے، لیکن میں الگ سے ایک اور حکم دے دیتا کہ وضو بھی فرض ہے، مسواک بھی فرض ہے، مسواک بھی، تو وضو میں 4 فرض ہیں، مسواک 5واں ہو جاتا، لیکن امت کو پریشانی ہو جائے گی، اس لیے میں نے ایسا حکم نہیں دیا، لیکن طبیعت تو یہی چاہتی تھی۔ معلوم ہوا کہ ایسی کوئی کہ اہتمام آپ چاہتے تھے کہ میری امت فرما لے اس چیز کے بارے میں۔ ایک تو یہ فرمایا مسواک کا، دوسرا وَلَا أَخَّرْتُ الصَّلَاةَ الْعِشَاءِ إِلَىٰ ثُلُثِ اللَّيْلِ، دوسرا حکم میں ان کو یہ دے دیتا کہ وہ عشاء کی نماز دیر سے پڑھیں۔ عشاء کی نماز کتنی دیر سے؟ ثلث اللیل تک، ثلث اللیل، اس کا مطلب کہ رات کے 3 حصے کر لیں گے، کتنے؟ رات کے اگر 12 گھنٹے کی رات ہے تو 4 گھنٹے 4 گھنٹے اور 4 گھنٹے، اگر 9 گھنٹے کی رات ہے تو 3 گھنٹے 3 گھنٹے 3 گھنٹے، تو مغرب کے بعد جو پہلے 4 گھنٹے آئیں گے، یہ جو 4 گھنٹے ختم ہو جائیں گے ثلث اللیل، تو اس وقت میں ان کو بتا دیں اس وقت نماز پڑھ لو 4 گھنٹوں کے بعد، کتنے گھنٹے کے بعد؟ اور اگر 9 گھنٹے کی رات ہے مثال، تو حکم دیتا تھا کہ 3 گھنٹے کے بعد پڑھ لو کیا؟ عشاء کی نماز۔ یہ نہیں ہماری طرح کہ ابھی عشاء کا وقت ہی نہیں ہوا تو اللہ اکبر، یہ نہیں، فرمایا کہ ثلث اللیل تک میں ان کو حکم دے دیتا، حالانکہ عشاء کا وقت تو اس سے پہلے ہی شروع ہو جاتا ہے، ثلث اللیل سے پہلے، لیکن طبیعت تو یہ چاہتی ہے، اصل میں آپ یہ چاہتے تھے کہ میری امت کی جو یہ رات ہے یہ ساری کی ساری عبادت میں لکھ دی جائے اور رات کا اکثر حصہ عبادت میں گزرے، اس سے جب عشاء کی نماز 3 گھنٹے کے بعد ہو جائے گی، ادھر سے فجر کی نماز بھی پڑھنی ہے، تو رات کا اکثر حصہ کس میں گزرے گا؟ عبادت میں ہی گزرے گا۔ ویسے اگر اول وقت میں بھی کوئی پڑھ لے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ، تو پوری رات کا ثواب ملے گا اس کو، شب بیداری کا، یعنی گویا وہ شب بیدار ہے پوری رات۔ وہ حدیث میں ہے کہ جو آدمی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے پھر جا کے سو جائے، فجر کی نماز پھر جماعت کے ساتھ پڑھ لے، تو اس کو کیا ملے گا؟ عشاء کا ثواب تو الگ ملا، فجر کی نماز کا ثواب تو الگ ملا، لیکن جو دونوں نمازوں کو اس نے جماعت کے ساتھ ادا کر لیا، فرمایا کہ اس کو پوری رات جاگنے کا ثواب ملے گا، گویا اس کو لکھا جائے گا شب بیداروں میں، کس میں؟ جو راتوں کو بیدار رہتے ہیں۔ یہ فضیلت ہے اگر 2 نمازوں کو جماعت کے ساتھ وہ پڑھ لیا، یہ فرمایا۔ تو اب حضرت زید بن خالد فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سلمہ فرماتے ہیں کہ زید بن خالد جب نماز میں آتے تھے مسجد میں تو مسواک جو ہے ان کا یہ موضوع قلم پر رہتا تھا۔ کیا؟ اب موضوع قلم کسے کہتے ہیں؟ پہلے زمانے میں جب کاتب لکھتے تھے وہ مسواک کو رکھتے تھے ایسے، یہ موضوع قلم کہلاتا ہے، کان کے اوپر، کس کے اوپر؟ یہ رکھتے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا وہ جو ترخانی کا کام کر لیتے ہیں نا، ان کے پاس وہ پنسل رہتا ہے جس سے وہ لکیریں وغیرہ کھینچتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، بس مسواک کر لیا اور یوں رکھ لیا، تو ایسے بھی رکھا جاتا ہے۔ یہ کاتب لوگ پہلے زمانے میں پگڑی رہتی تھی ایسے بھی رکھتے تھے، تو یہ موضوع قلم اپنے وزن کے اوپر، یہ روایت ہے۔ یعنی مسواک یہاں رکھتے تھے، اللہ اکبر، اتنا اہتمام، گویا کہ نکالا اور مسواک کر لیا، اس کو دھو لیا، کلی کر لی، آگے، حالانکہ باوضو ہیں پہلے سے، یہ فرمایا اتنا اہتمام کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ فکانہ زید بن خالد، کہ زید بن خالد یشہد الصلوات فی المسجد، جب آپ مسجد میں آتے تھے، وہ سواک ہو، اور اس کا مسواک علی اذنہ، آپ کے کان کے اوپر لگا رہتا تھا، موضع القلم، جہاں کاتب قلم رکھتا ہے۔ پہلے زمانے کے لوگ جو لکھتے تھے نا تو بس یہاں قلم رکھ لیا، من اذن الکاتب لا یقوم الا صلاۃ الا استن، جب بھی آپ نماز کے لیے آتے تھے، نماز کے لیے کھڑے ہونے کا وقت ہوتا تھا
تو آپ اس کے لیے کیا کرتے تھے؟ مسواک کرتے تھے. ثم رد الی موضعہ، پھر رکھ لیا. اس کا مطلب ہے کہ اگر وضو کرنے کا موقع ہے تو وضو بھی کر لیں گے، لیکن اگر وہ پہلے سے باوضو ہیں تو پہلے سے باوضو ہے، نئے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن محض مسواک کا اہتمام اتنا ہوتا تھا. یہ مسواک کیوں ہے؟ آپ نے ظہر میں وضو بنا لیا، عصر تک وہی رہا، لیکن ظہر اور عصر کے درمیان میں آپ نے چائے بھی پی لی، بہت ساری باتیں بھی کی، گرد غبار بھی چڑھ جاتا ہے. اس وجہ سے آدمی چاہتا ہے کہ مسواک کر لے. مسواک کرنے کے بعد آواز صاف نکلتی ہے بالکل. تو یہ فرمایا گویا کہ اس میں بھی کس کا تذکرہ آیا؟ مسواک کا تذکرہ اس میں بھی آیا. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ نے یہ فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت کا یہ ڈر نہ ہوتا کہ ان کو مشقت پڑ جائے گی تو عشاء کی نماز ان کے لیے کیا کر لیتا؟ ثلث اللیل کے بعد پڑھنے کا حکم دیتا. آپ دیکھیے ہم لوگوں کا کیا حال ہے. اس سال چونکہ رمضان آیا جولائی کے مہینے میں، جولائی میں آ گیا، تو سینکڑوں مساجد ایسی ہیں جہاں عشاء کے وقت سے پہلے، عشاء کا وقت ابھی شروع ہونے میں 20 منٹ ہیں، 15 منٹ ہیں، کہیں تو آدھا گھنٹہ ہے اور عشاء کی نماز ہو گئی. تو رمضان میں ہی وہ عشاء کی نماز سے محروم ہو گئے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرما دے. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما، کرم فرما، دستگیری